بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے عمل کی بات کرنے جا رہے ہیں جو اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، رزق میں برکت ڈالتا ہے اور قبر کی تاریکی میں روشنی بن جاتا ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ صدقہ ہے۔ کسی کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلانا، کسی کا دکھ بانٹ لینا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنا، یہ سب صدقہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو وہ صدقہ آسمان تک پہنچنے سے پہلے 70 بلاؤں کو راستے میں روک لیتا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں کس کی نیکی کام آ گئی کہ بچ گئے۔ یہ کوئی محاورہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ حادثات، بیماریاں، نقصان، دشمنی، ان سب سے بچاؤ کا ایک مضبوط ہتھیار ہے صدقہ۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں اگر دے دیں گے تو کم ہو جائے گا، لیکن اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے، تم جو کچھ اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اس کا بدل ضرور عطا فرمائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ ناپاکی کو کاٹ کر اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ صدقہ کے عادی ہوتے ہیں ان کے گھروں میں سکون بھی ہوتا ہے اور مدد کے دروازے بھی کھلے رہتے ہیں۔ ایک صدقہ ایسا بھی ہے جو مرنے کے بعد بھی بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے، اور وہ ہے صدقہ جاریہ۔ جیسے کنواں بنوا دینا، مدرسہ یا مسجد میں حصہ ڈال دینا، دینی کتاب یا قرآن شریف دینا، کسی کو علم سکھا دینا۔ جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا ثواب اس کے نامہ اعمال میں بڑھتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو اس طرح صدقہ دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ یہ وہ صدقہ ہے جو دکھاوے سے پاک اور خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ آئیے آج ہی نیت کریں، ہر ہفتے، ہر مہینے یا کم از کم کسی مشکل وقت میں یا حسب توفیق کبھی بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور نکالیں گے، چاہے تھوڑا ہو لیکن نیت خالص ہو، اللہ اسی کو قبول فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمیں صدقہ کرنے والا ہاتھ بنا، یا اللہ ہمارے صدقوں کو قبول فرما، ہم سے بلائیں دور فرما۔ آج ہم نہ کوئی واز سنائیں گے نہ لمبی تقریر کریں گے، آج ہم صرف وہ سچی حکایت سنائیں گے جن میں صدقہ نے موت کو ٹالا، بیماری کو بدلا اور تقدیر کے فیصلے کو پلٹا دیا۔ روایت ہے،
واللہ عالم جو بزرگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور معتبر کتابوں میں نقل ہوئے۔ ایک شخص روزانہ صبح راستے میں پڑے ہوئے کتوں کو روٹی ڈال دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہی شخص جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کی طرف لپکا۔ اسی وقت ایک کتا بیچ میں آ گیا اور سانپ نے اسے کاٹ لیا اور وہ شخص بچ گیا۔ وہ کتا خود قربان ہو گیا مگر کسی کی جان کو بچا لیا۔ بچانے والا اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تمہارے اس صدقے کا بدلہ ہے جو تم روز جانوروں کو دیتے تھے۔ صدقہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، مخلوق کے ہر فرد کے لیے ہے، اور اللہ جل شانہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ ایک ماں کا بچہ شدید بیمار تھا، دوائیں اثر نہیں کر رہی تھیں، ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، اور وہ عورت غریب عورت تھی۔ ماں نے روتے ہوئے کہا یا اللہ، میں تیرے نام پر صدقہ دیتی ہوں۔ اس نے اپنے پاس موجود آخری رقم بھی خرچ کر دیا، کسی غریب کے گھر راشن بھیجوا دیا۔ اسی رات بچے کا بخار ٹوٹ گیا اور چند دنوں میں مکمل صحت یاب ہو گیا۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے، مگر ماں جانتی تھی کہ یہ دوا نہیں، صدقہ کی کرامت تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ ایک شخص کسی جرم میں قید تھا، رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ جیل میں اس کے پاس صرف ایک روٹی تھی، وہ بھی اس نے اپنے سے زیادہ بھوکے قیدی کو دے دیا۔ چند دنوں کے بعد اچانک اس کے مقدمے کی فائل دوبارہ کھلی اور بے گناہ ثابت ہونے پر اسے رہا کر دیا گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں صدقہ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور قید کو آزادی میں بدل دیتا ہے۔ ایک بستی میں آگ لگ گئی، لوگوں کے گھر جلنے لگے۔ ایک غریب آدمی کا گھر آگ کے عین درمیان تھا، مگر حیرت انگیز طور پر آگ اس کے گھر کو چھو کر بھی نہ گزری۔ جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا میں روز ایک یتیم کو کھانا کھلاتا ہوں اور یہ اسی صدقے کی حفاظت ہے۔ تو سامعین، صدقہ صرف بلاؤں کو نہیں، آگ اور آفات کو بھی روک دیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کون سی بلا ہمارے دروازے پر لکھی ہے اور کون سا صدقہ اسے لوٹا دے گا۔ اس لیے صدقہ کو معمول بنا لیجئے، نہ کہ صرف مشکل وقت کا سہارا۔ اگر یہ واقعات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں اور ثواب جاریہ میں تعاون کریں۔ یہ بیان دوسروں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے۔